بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ یہ پرحکمت کتاب یعنی قرآن کی آیتیں ہیں۔ کیا ان مکے کے لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو احکام خداوندی کے خلاف کرنے پر ڈرائیے، اور جو ایمان لائے ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس پہنچ کر ان کا پورا مرتبہ ملے گا۔ کافر کہنے لگے کہ نعوذ باللہ، یہ شخص تو بلا شک صریح جادوگر ہے۔ بلا شک تمہارا رب حقیقی اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 روز کی مقدار میں پیدا کر دیا، پھر عرش یعنی تخت شاہی پر قائم ہوا۔ وہ ہر کام کی مناسب تدبیر کرتا ہے، اس کے سامنے کوئی سفارش کرنے والا سفارش نہیں کر سکتا بدون اس کی اجازت کے۔ ایسا اللہ تمہارا رب حقیقی ہے، سو تم اس کی عبادت کرو اور شرک مت کرو۔ کیا تم ان دلائل کے سننے کے بعد پھر بھی نہیں سمجھتے؟ تم سب کو اسی کے یعنی اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اللہ نے اس کا سچا وعدہ کر رکھا ہے۔ بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی قیامت کو پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ پوری جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے آخرت میں کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کی کفر کی وجہ سے۔ وہ اللہ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو بھی نورانی بنایا، اور اس کی چال کے لیے منزل مقرر کیے تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بے فائدہ نہیں پیدا کیا۔ وہ یہ دلائل ان لوگوں کو صاف بتلا رہے ہیں جو دانش رکھتے ہیں، بلا شب رات اور دن کے ایک کے بعد دیگر آنے میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے توحید کی دلائل جو ڈر مانتے ہیں، جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کے کھٹکنا نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں، آخرت کی طلب اصل نہیں کرتے اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، آئندہ کی کچھ خبر نہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے بالکل غافل ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ اور یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کا رب بوجھ ان کے مومن ہونے کے ان کے مقصد یعنی جنت تک پہنچا دے گا۔ ان کے مسکین کے نیچے نہر جاری ہوں گی، چین کے باغوں میں ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی کہ سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام اس میں یہ ہوگا السلام علیکم، اور ان کی اس وقت کی ان باتوں میں آخر بات یہ ہوگی الحمدللہ رب العالمین۔ اور اگر اللہ تعالی لوگوں پر ان کی جلدی مچانے کے موافق جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا ہے، جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ عذاب کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ سو اس لیے ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے ان کے حال پر بلا عذاب چند روز چھوٹے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارنے لگتا ہے، لیٹے بھی بیٹھے بھی کھڑے بھی، پھر جب ہم اس کی وہ تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو پھر اپنی پہلی حالت پر آ جاتا ہے کہ گویا جو تکلیف اس کو پہنچی تھی اس کے ہٹانے کے لیے کبھی ہم کو پکارتا ہے نہ تھا، پکارا ہی نہ تھا۔ ان حد سے نکلنے والوں کے اعمال بد ان کو اسی طرح مستحن معلوم ہوتے ہیں جس طرح ہم نے ابھی بیان کیا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو انواع عذاب سے ہلاک کر دیا ہے جبکہ انہوں نے ظلم کیا یعنی کفر و شرک، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر دلائل لے آئے اور وہ بوجھ غایت اناؤ کہ ایسا کب تھا کہ ایمان
ایمان لے آتے، ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں جیسے ہم نے ابھی بیان کیا ہے۔ پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو آباد کیا تاکہ ظاہری طور پر ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے آپ سے یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی پورا دوسرا قرآن ہی لائے یا کم سے کم اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے۔ آپ یوں کہہ دیجئے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں، بس میں تو اس کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑی بھاری دن کا عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر خدا تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو یہ کلام پڑھ کر سناتا اور نہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا، کیوں نہ کہ اس سے پہلے بھی تو میں ایک بڑے حصے عمر تک تم میں رہ چکا ہوں۔ پھر کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے؟ سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلا دے۔ یقیناً ایسا مجرموں کو اصل فلاح نہ ہوگی بلکہ معذب ابدی ہوں گے، اور یہ لوگ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکے اور نہ ان کے نفع پہنچا سکے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم خدا تعالیٰ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو خدا تعالیٰ کو معلوم نہیں؟ نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے، اور تمام آدمی ایک ہی طریقے کے ساتھ کہ برائی سے انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو جس چیز یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کو قطعی فیصلہ دنیا ہی میں جو ہو چکا ہوتا۔ یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کے قطعی فیصلہ دنیا ہی میں ہو چکا ہوتا، اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوا۔ سو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف خدا کو ہے، مجھ کو نہیں، سو تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اور جب ہم لوگوں کو بعد اس کی کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں شرارت کرنے لگتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس شرارت کی سزا بہت جلد دے گا، بل یقین ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے تمہارے سب شرارتوں کو لکھ رہے ہیں۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں لیے پھرتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کے موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتے ہیں اور وہ لوگ ان کی رفتار سے خوش ہوتے ہیں، اس حالت میں دفعتاً ان پر ایک چونکا مخالف ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موج بھی اٹھی چلی آتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ برے آ گھیرے۔ اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں کہ اے اللہ، اگر آپ ہم کو اس مصیبت سے بچا لے تو ہم ضرور حق شناس موحد بن جاوے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو اس مہلک سے بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ اعتراف و خطار زمین میں ناحق کی سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگوں سن لو، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال جان ہونے والی ہے، بس دنیاوی زندگی میں چند اس سے حظ اٹھا رہے ہو، پھر ہمارے پاس تم سب کو آنا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو جتلا دیں گے اور اس سزا دیں گے۔ بس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمانوں سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے زمین کو
وہ نباتات جن کو آدمی اور چوپائیاں کھاتے ہوئے خوب گنجان ہو کر نکلے، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کو خوب زیبائش ہو گئی اور ان کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے، تو ایسی حالت میں دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حادثہ آ پڑا جیسے پالا یا خشکی یا اور کچھ، سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا بالکل وہ یہاں موجود ہی نہ تھی۔ ہم اس طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، اور اللہ تعالی دار الباق کی طرف تم کو بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ راستے پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی جنت ہے اور مزید برائی خدا کا دیدار بھی، اور ان کے چہروں پر نہ کدورت غم کا چھپا جاوے گا اور نہ غم کی چھپا جاوے گی اور نہ ذلت کی۔ یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جن لوگوں نے بد کام کیے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی اور ان کو ذلت چھا لے گی، ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ ان کے چہروں کی قدرت کی ایسی حالت ہوگی کہ گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کی پرت کے پرت لپٹ دیے گئے ہیں۔ یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، سو اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب خلائق کو میدان قیامت میں جمع کریں گے۔ پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان عابدین و معبودین کے آپس میں پھوٹ ڈالیں گے اور ان کے وہ شرک ان سے خطاب کر کے کہنے کے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، سو ہمارے تمہارے درمیان خدا کافی گواہ ہے کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی۔ اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کا امتحان کرے گا، اور یہ لوگ اللہ کے عذاب کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جاویں گے، اور جو کچھ معبود انہوں نے تراش رکھے تھے سب ان سے غائب اور گم ہو جاویں گے، سب ان سے غائب اور گم ہو جاویں گے، کوئی بھی تو کام نہ آوے گا۔ آپ ان مشرکین سے کہیے کہ بتلا وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا یہ بتلاؤ کہ وہ کون ہے جو تمہارے کان اور آنکھ پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو جاندار چیز کو بے جان چیز سے نکالتا ہے اور بے جان چیز کو جاندار سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ سو ان سوالات کے جواب میں وہ ضروری یہی کہیں گے کہ ان سب افعال کا فاعل اللہ ہی ہے۔ تو اس نے کیے کہ پھر شرک سے کیوں نہیں پرہیز کرتے، سو یہ ہم اللہ جو تمہارا رب حقیقی ہے، اور جب عمر حق ثابت ہوا پھر عمر حق کے بعد اور 11 وجہ سے گمراہی کے پھر حق کو چھوڑ کر کہاں باطل کی طرف پھرے جاتے ہو۔ اس طرح آپ کے رب کی یہ ازالی بات کہ یہ ایمان نہ لاویں گے تمام مطمئن سرکش لوگ نہ کہ حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ آپ ان سے یوں بھی کہیے کہ کیا تمہارے تجویز کیے ہوئے شرک میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی مخلوق پیدا کرے پھر قیامت میں دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، سو پھر تم کہاں حق سے پھرے جاتے ہو؟ اور آپ ان سے یوں بھی کہیے کہ کیا تمہارے شرک میں کوئی ایسا ہے کہ عمر حق کا راستہ بتلاتا ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی عمر حق کی راستہ بھی بتلاتا ہے، تو پھر آپ جو شخص عمر حق کا راستہ بتلاتا ہوا وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے یا وہ شخص جس کو بے بتلائے خود ہی راستہ نہ سوچے؟ تو اس
اے مشرکین تم کو کیا ہو گیا، تم کیسی تجویز کرتے ہو، اور ان میں اکثر لوگ صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں، اور یقیناً بے اصل خیالات عمر حق مطمئن کرنے یا اس کے اس بات میں ذرا بھی مفید نہیں۔ خیر یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے، وقت پر سزا دے گا۔ اور یہ قرآن افطرا کیا ہو انہیں ہے غیر اللہ کے کہ اس نے صادر ہوا ہو، بلکہ یہ تو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے قبل نازل ہو چکی، اور کتاب یعنی احکام ضروری الہی کی تفصیل بیان کرنے والا ہے، اور اس میں کوئی بات شک و شبہ کی نہیں کہ وہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو افطرا کر لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم اس کی مثل ایک ہی صورت بنا لاؤ، اور اکیلے نہیں بلکہ جن جن غیر اللہ کو بلا سکو ان کو مدد کے لیے بلا لو اگر تم سچے ہو، بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کے یعنی اس کے صحیح و سقیم ہونے کو اپنے احتیاط علمی میں نہیں لائے، اور ہنواز ان کو اس قرآن کی تکذیب کا اختیار نتیجہ نہیں ملا جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں، اس طرح انہوں نے بھی انوار حق کو لایا تھا۔ سو دیکھ لیجئے کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا، اس طرح ان ہوگا، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لے آویں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لاویں گے، اور آپ کا رب ان مفسود کو خوب جانتا ہے، اور ان دلائل کے بعد بھی اگر آپ کو جھٹلاتے رہے تو بس آخر بات یہ کہہ دیجئے کہ اچھا صاحب میرا کیا ہوا مجھ کو ملے گا، بس آخر بات یہ کہہ دیجئے کہ اچھا صاحب میرا کیا ہوا مجھ کو ملے گا، اچھا صاحب میرا کیا ہوا مجھ کو ملے گا، اور تمہارا کیا ہوا تم کو ملے گا، تو تم میرے کیے ہوئے کے جواب نہیں ہے، تم میرے کیے ہوئے کے جوابت نہیں ہو، اور میں تمہارے کیے ہوئے کا جواب وہ نہیں ہو، اور آپ ان کے ایمان کے توق چھوڑ دیجئے، کیونکہ ان میں گو بعض ایسے بھی ہیں جو ظاہر میں آپ کی طرف کان لگا بیٹھتے ہیں، کیا آپ بہروں کو سنا کر ان کے ماننے کا انتظار کرتے ہیں، گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو، اور اس طرح ان میں بعض ایسے ہیں کہ ظاہر آپ کو معائے مجازات و کمالات دیکھ رہے ہیں، تو پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں، گو ان کو بصیرت بھی نہ ہو۔ یہ یقیناً بات ہے کہ اللہ تعالی لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں، اور ان کو وہ دن یاد لائے جس میں اللہ تعالی ان کو اس کیفیت سے جمع کرے گا کہ وہ ایسے سمجھیں گے گویا وہ دنیا یا برزخ میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی۔ اور واقعہ اس وقت سخت خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا، اور وہ دنیا میں بھی ہدایت پانے والے نہ تھے، اور جس عذاب کو ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا عذاب اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا اس کے نزول کے قبل میں ہم آپ کو وفات دائید سو ہمارے پاس تو ان کا آنا ہی ہے، پھر سب کو معلوم ہوگا کہ اللہ ان کے سب افعال کی اطلاع رکھتا ہے، اور ہر امت کے لیے ایک حکم پہنچانے والا ہوا ہے۔ سو جب ان کو وہ رسول ان کے پاس آ چکتا ہے اور احکام پہنچا دیتا ہے تو اس کے بعد ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ذرا ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں، یہ وعدہ عذاب کا کب واقعہ ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو واقعہ کیوں نہیں کرا دیتے؟ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے تو کسی نفع کے
حاصل کرنے کا اور کسی ضرر کے نفع کرنے کا اختیار رکھتا ہی نہیں، مگر جتنا اختیار خدا کو منظور ہو۔ ہر امت کے عذاب کے لیے اللہ کے نزدیک ایک متعین وقت ہے، سو جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو اس وقت ایک ساعت نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں۔ آپ اس کے متعلق فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اس کا یعنی خدا کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو، تو یہ بتلاؤ کہ اس عذاب میں کون چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی ہی مانگ رہے ہیں؟ کیا پھر جب وہ موعود آ ہی پڑے گا اس وقت اس کی تصدیق کرو گے؟ ہاں، لب مانا، حالانکہ پہلے سے تم بست تکذیب اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالموں یعنی مشرکوں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تو تمہارے ہی کیے کا بدلہ ملے گا۔ اور وہ غایت تعجب و انکار آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا وہ عذاب واقعی عمر ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں، قسم ہے میرے رب کی کہ وہ واقعہ عمر ہے، اور تم کسی طرح اسے یعنی خدا کو عاجز نہیں کر سکتے کہ وہ عذاب دینا چاہے اور تم بچ جاؤ۔ اور اگر ہر مشرک شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ ساری زمین میں بھر جاوے، تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگے، اور جب عذاب دیکھیں گے تو مزید فصیحت کے خوف سے پشیمانی کو اپنے دل ہی میں پوشیدہ رکھیں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر واز ظلم نہ ہوگا۔ یاد رکھو کہ جتنی چیز آسمانوں میں اور زمین میں ہی سب اللہ تعالیٰ ہی کی مالک ہی۔ یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس قیامت ضرور آئے گی، لیکن بہت سے آدمیاں یقین ہی نہیں کرتے۔ وہی جان ڈالتا ہے، وہی جان نکالتا ہے، اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے اور حساب کتاب ہوگا۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف ایک ایسی چیز آئی ہے جو برے کاموں سے روکنے کے لیے نصیحت ہے، اور دلوں میں جو برے کاموں سے روگ ہو جاتے ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت اور ذریعہ ثواب ہے، اور یہ سب برکات ایمان والوں کے لیے ہی۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جب قرآن ایسی چیز ہے، پس لوگوں کو خدا کی اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ وہ اس دنیا سے بدر جہاں بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تو بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے انتفاع کے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا، پھر تم نے اپنی گڑھت سے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے لیا۔ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم کو خدا نے حکم دیا یا محض اللہ پر اپنی طرف افطرا وحی کرتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھتے ہیں، ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے؟ واقعی لوگ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، لیکن اکثر آدمی ان میں سے بے قدر ہی، ورنہ توبہ کر لیتے۔ اور آپ خواہ کسی حال میں ہو اور مخجملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھو، اور اس طرح اور لوگوں بھی جتنے ہو، تم جو کام بھی کرتے ہو ہم کو سب کی خبر رہتی ہے۔ جب تم اس کام کو کرنا شروع کرتے ہو اور آپ کے رب کے علم سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، بلکہ سب اس کے علم میں حاضر ہیں، اور نہ کوئی چیز اس مقدار مذکور سے چھوٹی ہے اور نہ کوئی چیز اس سے بڑی ہے، مگر یہ سب بوجھ احتیاط علم الہی کے کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں مرقوم ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ناک واقعہ پڑنے والا ہے اور نہ وہ کسی مطلوب کے فوت ہونے پر مغموم ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے دوست وہ ہیں جو ایمان لائے اور معاصی سے پرہیز
रखते हैं। इनके लिए दुनियावी जिंदगी में भी और आखिरत में भी मुनाजानिब अल्लाह खौफ व हज़न से बचने की खुशखबरी है और अल्लाह की बातों में यानी वादों में कुछ फर्क हुआ नहीं करता। ये बशारत जो मज़कूर हुई बड़ी कामयाबी है और आपको इनकी बातें गम में ना डालिए। तमाम तुम मुतरक़ल्बा और कुदरत भी खुदा ही के लिए साबित है। वो उनकी बातें सुनता है और उनकी हालात जानता है। वो आपका बदला उनसे खुद लेगा। याद रखो कि जितने कुछ आसमान में ही और जितने जमीन में ही यानी जिन व इंसान और फरिश्ते सब अल्लाह ही ममलूक ही और जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरे शिर्क की इबादत करते रहे हैं खुदा जाने किस चीज का इत्तिबा कर रहे हैं, महज बेसुध ख्याल का इत्तिबा कर रहे हैं और मुहज़्ज़ क़यासी बातें कर रहे हैं। वो ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम इसमें आराम करो और दिन भी इस तौर पर बनाया कि बोझ रोशन होने के देखने भालने का जरिया है। इसके बनाने में दलाइल तौहीद है इन लोगों के लिए जो तदबीर के साथ इन मुज़ामीन को सुनते ही वो कहते हैं कि नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला औलाद रखता है। सुभान अल्लाह, कैसी सख्त बात है। वो तो किसी का मोहताज नहीं और सब इसके मोहताज ही। इसी की मुल्क है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। तुम्हारे पास बचे से बेहुदा दावे के इस दावे पर कोई दलील भी नहीं, तो क्या अल्लाह के जिम्मे ऐसी बात लगाते हो जिसका तुम किसी दलील से इल्म नहीं रखते। आप कह दीजिए कि जो लोग अल्लाह पर झूठ इफ्तिरा करते हैं जैसे मुशरिकीन वो कभी कामयाब ना होंगे। ये दुनिया में चंद रोज थोड़ा सा ऐश है जो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, फिर मरकर हमारे ही पास उनको आना है। फिर आखिरत में हम इनको उनके कुफ्र के बदले सजाए सख्त का मजा चखावेंगे। और आप इनको नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़कर सुनाइए जो कि इस वक्त वाक़ई होता है जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि ए मेरी कौम, अगर तुमको मेरा रहना यानी वाज गवाही की हालत में और अहकाम खुदावंदी की नसीहत करना भारी और नागवार मालूम होता है तो मेरा तो खुदा ही पर भरोसा है। इस सो तुम मेरी जरर पहुँचाने के मुतल्लक अपनी तदबीर जो कुछ कर सको माए अपने शिर्क बतून के पुख्ता कर लो। फिर तुम्हारे वो तदबीर तुम्हारी घुटन दिल की तंगी का बाअस न होना चाहिए। फिर मेरे साथ जो कुछ करना है कर गुजारो, मुझको असल मोहल्लत ना दो। फिर भी अगर तुम एराज ही किए जाओ तो ये समझो कि मैंने तुमसे इस तबलीग पर कोई मुआवजा तो नहीं मांगा और मैं तुमसे क्यों मांगता हूँ, क्योंकि मेरा मुआवजा तो सिर्फ हसब वादा करम अल्लाह ही के जिम्मे है और जो कि मुझको हुक्म किया गया है कि मैं इताअत करने वालों में रहो। सो बावजूद इस बलीग के भी वो लोग इनको झुटलाते रहे। बस इन पर अजाब तूफान का मुसल्लत हो और हमने इस अजाब से इनको और जो उनके साथ कश्ती में थे इनको निजात दी और इनको आबाद किया और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था इनको इस तूफान में गर्क कर दिया। सो देखना चाहिए कैसा बुरा अंजाम हुआ इन लोगों का जो अजाब इलाही से डराए जा चुके थे। फिर नूह अलैहिस्सलाम के बाद हमने इन रसूलों को उनके कौम की तरफ भेजा। सो वो इनके पास मुआजिजात लेकर आए मगर फिर भी इनकी संद और हट की एक कैफियत थी कि जिस चीज को उन्होंने अव्वल दिहल में एक बार झूठ कह दिया ये ना हुआ कि फिर इसको मान लेते। और जैसे ये दिल के सख्त थे हम अल्लाह इस तरह काफिरों के दिलों पर बंद लगा देते हैं। फिर इन मज़कूरियों पैगंबरों के बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को फिरऊन और इसके सरदारों के पास अपने मुआजिजात असा व ईद बेजाए देकर भेजा।
دے کر بھیجا، سو انہوں نے دعوے کے ساتھ ہی ان کی تصدیق کرنے سے تکبیر کیا اور وہ لوگ خوگیر تھے، اس لیے اطاعت نہ کی۔ پھر جب بعد دعوے کے ان کو ہمارے پاس سے نبوت موسیٰ پر صریح دلیل پہنچائی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یقیناً یہ صریح جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اسے صحیح دلیل کی نسبت جبکہ وہ تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، کیا یہ جادو ہی؟ اور حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وہ لوگ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، اور اس لیے آئے ہو کہ تم دونوں کو دنیا میں اور سرداری مل جاوے، اور تم خوب سمجھ لو ہم تم دونوں کو بھی نہ مانیں گے۔ اور فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو جو ہمارے قلم میں ہی حاضر کرو، چنانچہ جمع کیے گئے۔ سو جب وہ آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے میں ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم کو میدان میں ڈالنا ہو۔ سو جب انہوں نے اپنے جادو کا سامان ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ تم بنا کر لائے ہو جادو یہ ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جادو کو ابھی درہم برہم کیے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کا کام نبھنے نہیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ حق یعنی دلائل صحیح اور معجزے کو اپنے وعدوں کے موافق ثابت کر دیتا ہے۔ گو مجرم اور کفار لوگ کیسے ہی ناگوار سمجھیے۔ پس جب عصا کا معجزہ ظاہر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام پر شروع ان کی قوم میں سے صرف خضر خلیل آدمی ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے کام سے ڈرتے کہ کس ظاہر ہونے پر ان کو تکلیف نہ پہنچا دے، اور واقعے میں ڈرنا ان کو بے جان تھا کیونکہ فرعون اس ملک میں زور سلطنت رکھتا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد انصاف سے باہر ہو جاتا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم سچے دل سے اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو سوچ بچار مت کرو بلکہ اس پر توکل کرو اگر تم اس کی اطاعت کرنے والے ہو۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالم لوگوں کا تختہ مشق نہ بنا، اور ہم کو اپنی رحمت کا صدقہ ان کافر لوگوں سے نجات دے، آمین۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کا تخت مشق نہ بنا، آمین، اور ہم کو اپنی رحمت کا صدقہ ان کافر لوگوں سے نجات دے، آمین۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے بدستور مصر میں گھر برقرار رکھو، اور نماز کے اوقات میں تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی قرار دے لو، اور یہ ضروری ہے کہ نماز کی پابندی ہو، اور یہ ضروری ہے کہ نماز کی پابند رہو۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام آپ مسلمانوں کو بشارت دے دے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا میں اعراض کیا کہ اے ہمارے رب، ہم کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان تجمل اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں اے ہمارے رب اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ آپ کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کرے، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دیجیے اور ان کے دلوں کو زیادہ سخت کر دیجیے جس سے ہلاکت کے مستحق ہو جاوے، سو یہ ایمان نہ لانے پاوے یہاں تک کہ عذاب علیم کے مستحق ہو کر اس کو دیکھ لے۔ حق تعالی نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم اپنے منصبی کام یعنی تبلیغ پر مستقیم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل علیہ السلام کو اس دریا سے پار کر دیا، پھر پیچھے فرعون مائے اپنے لشکر کے
ظلم اور زیادتی کے ارادے سے دریا میں چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا اور ملائک عذاب کے نظر آنے لگے تو سراسیم ہو کر کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ بجز اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل علیہ السلام ایمان لائے ہیں کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں داخل ہوتا ہوں۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور معاذ عذاب سے پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، اب نجات چاہتا ہے سو نجات مطلوب کے بجائے آج ہم تیرے بدل یعنی تیری لاش کو پانی میں نہ نشین ہونے سے نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد موجود ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی بہت سے آدمی ہمارے ایسی نشانیاں سے یعنی عبرتوں سے غافل ہیں اور مخالفت احکام الہی سے نہیں ڈرتے، اور ہم نے غرق فرعون کے بعد بنی اسرائیل علیہ السلام کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا، اور ہم نے ان کو نفس چیز سے جنت و یون وغیرہ سے کھانے کو دے، سو انہوں نے چل کبوج سے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس احکام کا علم پہنچ گیا۔ یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ عمل کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتا ہے۔ پھر اگر بالفرض آپ اس کتاب کی طرف سے شک و شبہ میں ہو جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھیے جو آپ سے پہلے کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، مراد توریت و انجیل ہی، تو وہ قرآن کو سچا بتلائیں گے۔ بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہو اور نہ شک کرنے والوں سے بڑھ کر ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ نعوذ باللہ تباہ نہ ہو جائے۔ یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی یہ ازالی بات کہ ایمان نہ لاویں گے ثابت ہو چکی ہے وہ کبھی ایمان نہ لاویں گے، گو ان کے پاس تمام دلائل ثبوت حق پہنچ جاوے جب تک کہ عذاب دردناک کو نہ دیکھ لے، مگر اس وقت ایمان نافع نہیں ہوتا۔ چنانچہ عذاب شد بستیوں میں سے کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نفع ہوتا ہے، ہاں مگر یونس علیہ السلام قوم جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک خاص وقت یعنی وقت موت تک خیر و خوبی کے ساتھ عیش دیا، اور ان اقوام خریق کی کیا تخصیص ہے۔ اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگوں سب کے سب ایمان لے آتے، سو جب یہ بات ہے تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں جس سے وہ ایمان ہی لے آوے؟ حالانکہ کسی شخص کا ایمان بدون خدا کے حکم یعنی مسیحیت کے ممکن نہیں، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی واقع کر دیتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو اور دیکھو کیا کیا چیزیں ہیں آسمانوں اور زمین میں، اور جو لوگ عنوان ایمان نہیں لاتے ان کے دلائل اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ یہ بیان ہوا ان کے انواق، سو وہ لوگ بدلالت حال صرف ان لوگوں سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم تو اس کے انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ اس کے انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر ہم اس عذاب سے اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے جس طرح ان مومنین کو ہم نے نجات دی تھی، ہم اس طرح سب ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے جس طرح ان مومنین کو ہم نے نجات دی تھی، ہم اس طرح سب ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ یہ حسب وعدہ ہمارے ذمہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک اور تردد میں ہو تو میں ان معبود کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔
لیکن ہاں اس معبود کی عبادت کرتا ہوں جو تم یعنی تمہاری جان کو قبض کرتا ہے، اور مجھ کو مناجانب اللہ یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور یہ کہ اپنے آپ کو اس دین مذکور توحید خالص کی طرف اس طرح متوجہ رکھنا کہ اور سب طریقوں سے علیحدہ ہو جاؤ، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ کبھی مشرک مت بننا، اور یہ حکم ہوا ہے کہ خدا کی توحید کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ عبادت کرنے کی حالت میں کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ ترک عبادت کی حالت میں کوئی ضرر پہنچا سکے۔ پھر اگر بالفرض تم نے ایسے کیا یعنی غیر خدا کی عبادت کی تو تم اس حالت میں اللہ کا حق ضائع کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو کوئی تکلیف پہنچا دے تو بجز اس کے اور کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی راحت پہنچانا چاہے تو اس فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں، بلکہ وہ فضل اپنے بندوں میں سے پر چاہے من بدول فرمائے، اور وہ بڑی مغفرت اور رحمت والے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس دین حق تمہارے رب کی طرف بدلیل پہنچ چکا ہے، سو اس کے پہنچ جانے کے بعد جو شخص راہ راستے پر آ جاوے گا سو وہ اپنے نفع کے واسطے اور راہ راستے پر آوے گا، اور جو شخص اب بھی بے راہ رہے گا تو اس کے بے راہ ہونا یعنی اس کا وبال بھی اس پر پڑے گا، اور میں تم پر کچھ بطور ذمہ داری کے مسلط نہیں کیا گیا، اور آپ اس کا اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے۔ ان کے کفر ایذا پر صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دیں گے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا فیصلہ کرنے والے ہی